ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت کا کروڑ لطف و احسان ہے، اور اللہ کے محبوب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعرہ پاک کا تصدق ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا ذکر کرنے کی اور اپنے محبوب بندوں کے تذکرے کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی، اور ان بندگان خدا اور برگزیدہ انبیاء علیہم السلام کے تذکروں سے اور ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو ہم کلامی فرمائی، جو ان کو شرف کلام عطا فرمایا، اور اپنی گفتگو اور اپنی ملاقات سے انبیاء کرام علیہم السلام کو نوازا، انہی گفتگو سے چند موتی لیتے ہوئے ہم اپنے لیے بھی کچھ نصیحت اور سبق حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس موضوع کو ہم نے پچھلے جمعہ المبارک میں شروع کیا تھا۔ آج ہم حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے تذکروں سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اور کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے مختلف مواقع پر مختلف موضوعات پر اللہ رب العزت سے گفتگو کی۔ جو آیت کریمہ سورہ نساء کی آیت نمبر 164 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ پاک نے فرمایا، اور ہم نے کئی ایسے رسول بھیجے ہیں جن کے حالات ہم اس سے پہلے آپ کو سنا چکے ہیں، اور کئی ایسے رسول بھی بھیجے ہیں جن کے حالات ہم نے ابھی آپ کو ابھی تک نہیں سنائے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ گفتگو بھی فرمائی۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کی طرف واضح اشارہ کر رہی ہے کہ انبیاء کرام کے، نیک صالحین بندوں کے، اللہ کے مقرب اور برگزیدہ بندوں کے حالات زندگی کو، ان کی صبح و شام کو، ان کے طرز عمل کو، اور ان کے اوپر جو زندگی کے احوال بیتے، ان کو پڑھنا، ان کو سننا، ان کو بیان کرنا، یہ سنت الہیہ ہے، یہ سنت الہی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا، اے میرے محبوب، ہم نے ان انبیاء اور رسول کے حالات اور واقعات آپ کو سنائے ہیں۔ یعنی یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ کا عمل ہے، اللہ کا فعل ہے کہ وہ اپنے محبوب بندوں کے تذکرے کرتا ہے، اور کس سے کرتا ہے؟ اپنے محبوب سے کرتا ہے، اپنے محبوبوں کے تذکرے، اپنے پیاروں کے تذکرے اپنے محبوب سے فرما رہا ہے۔ تو یہاں پر آقا علیہ السلام سے ہم کلامی کا بھی اشارہ ہے، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام
السلام سے بھی بلا واسطہ گفتگو فرمائی۔ اور بہت سی آیات ہیں جن میں موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہونے کا ذکر ہے۔ ان میں ایک آیت سورہ نمل کی، جس میں اللہ پاک نے بیان کیا کہ وہ واقعہ یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، یا مجھے ایک آگ میں شعلہ انس و محبت نظر آیا ہے، عنقریب میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی خبر لاتا۔ یہ اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے واقعے کا ذکر فرما رہے ہیں قرآن مجید میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کی وادی میں ایک جلتی ہوئی آگ نظر آئی اور اپنی اہلیہ کے ساتھ آپ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے عرض کی کہ یہ جو آگ ہے، آپ کے قلب اطہر نے محسوس کیا یہ کوئی عام آگ نہیں ہے، یہ محبت اور عشق کی آگ ہے جو مجھے جلتی ہوئی اشارتاً دکھائی دے رہی ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس شعلہ سے میں انس اور محبت مجھے نظر آ رہا ہے، یہ اللہ کی محبت اور اس کی طرف اشارہ تھا۔ تو فرمایا عنقریب میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی خبر لاتا۔ یعنی آپ سمجھ گئے یہ کوئی عام آگ نہیں ہے، یہ کوئی اشارہ ہے جو مجھے کسی ملاقات کی طرف بلا رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ میں کوئی خبر لاتا ہوں، یعنی اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، اور یہ وہ خبر ہے جس کے لیے مدت سے دشت و بیاباں میں ہم پھر رہے ہیں، وادیوں میں، پہاڑوں میں، ریگستانوں میں، راستوں میں، جنگلوں میں، جس ملاقات کی خاطر ہم پھر رہے تھے، یہ آگ جو مجھے نظر آئی ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ ملاقات کا وقت آ گیا ہے، ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں، قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، یا تمہیں بھی اس میں سے کوئی چمکتا ہوا انگارہ لا دیتا ہوں تاکہ تم بھی اس کی حرارت سے تپ اٹھو۔ جب وہ اس کے پاس پہنچے، اس آگ کے پاس پہنچے، تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے جو اس آگ میں اپنے حجاب نور کی تجلی فرما رہا ہے، اور وہ بھی جو اس کے آس پاس الوہی جلووں کے پرتو میں ہے، اور اللہ ہر قسم کے جسم و مثال سے پاک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ جب اس آگ کے قریب گئے تو اللہ پاک نے کلام فرمایا، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور کہا، اے موسیٰ بے شک وہ جلوہ فرمانے والا میں ہی اللہ ہوں جو نہایت غالب حکمت والا ہے۔ یہاں سے ایک سنت اور بھی پتہ چلی کہ اللہ کے دیدار کے لیے، اس کی ملاقات کے لیے اور اس کی قربت کے حصول کے لیے سفر کرنا، ویرانوں میں، جنگلات میں، پہاڑوں میں، وادیوں میں اپنے گھر کو ترک کرنا، دور دراز سفر کر کے اس کو تلاش کرنا، یہ سنت انبیاء ہے، یہ سنت انبیاء ہے۔ اب ہم احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ نوح بکالی کا گمان ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے والے موسیٰ وہ نہیں ہیں جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، بلکہ یہ کوئی اور موسیٰ ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اے خدا کے دشمن، اس خدا کے دشمن نے غلط بیانی کی ہے، جس نے یہ بات کہی اس نے غلط بیانی کی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، غلط بیانی کی ہے۔ ہم سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سن کر یہ حدیث بیان فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطاب کرنے
کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو کسی نے ان سے سوال کیا لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا میں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ کی جانب منسوب نہیں کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اچھا اے موسیٰ، 2 دریاؤں کے سنگم پر ہمارا ایک بندہ رہتا ہے جو تم سے بھی زیادہ صاحب علم ہے۔ 2 دریاؤں کے سنگم پر جہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ وہی واقعہ ہے جو قرآن مجید میں آگے آیا سورہ کہف میں کہ اللہ پاک نے جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا کہ سب سے زیادہ علم والا میں ہوں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک کو یہ بات پسند نہ آئی۔ تو اللہ پاک نے کہا موسیٰ تجھ سے بھی بڑا علم والا اس زمین پر موجود ہے، اب تو اس کی تلاش میں نکل جا تاکہ وہ تجھے علم لدنی عطا کرے، علم یعنی اللہ کی معرفت کا علم عطا کرے، عالم ارواح کا عرش کا علم عطا کرے جو کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ موسیٰ جس علم کے اوپر تو گھمنڈ کر رہا ہے اب میں تجھے ایسا علم عطا کرنے والا ہوں ایک ایسے بندے کے ذریعے جو علم تیرے پاس بھی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ جو 2 دریاؤں کے سنگم پر ہمارا ایک بندہ رہتا ہے جو تم سے بھی زیادہ صاحب علم ہے، وہ عرض گزار ہوئے اے پروردگار مجھے اس بندے تک کون پہنچائے گا یا میں اس بندے تک کیسے پہنچوں گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا تم ایک مچھلی لے کر زنبیل میں ڈال دو، یعنی اپنے ٹفن میں ایک مچھلی بنا کر تیار کر کے اس کو اپنے ٹفن میں ڈال دو، جہاں تم مچھلی کو نہ پاؤ میرا وہ بندہ وہیں ہوگا۔ یعنی قرآن مجید میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو جائے، مری ہوئی، پکی ہوئی، بھنی ہوئی، سالن بنی ہوئی مچھلی جہاں زندہ ہو جائے اور تم اسے موجود اپنے پاس ٹفن میں نہ پاؤ تو سمجھ لینا اسی مقام پر میرا بندہ خضر رہتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ بھی اشارہ دیا جہاں میرے اولیاء ہوتے ہیں وہاں مردے کو بھی زندگی نصیب ہو جاتی ہے، یعنی مردہ دلوں کو زندگی نصیب ہو جاتی ہے، مردہ روحوں کو زندگی نصیب ہو جاتی ہے، بے علموں کو علم نصیب ہو جاتا ہے، گمراہوں کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے، تاریکی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو، ظلمت میں پڑے ہوئے لوگوں کو اللہ کی معرفت اس کے نور کی طرف راستہ مل جاتا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں نا اولیاء کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو، ان کے قدموں میں کیوں جاتے ہو، مزارات پہ کیوں جاتے ہو؟ جو صاحب حق ہیں اللہ کے معرفت رکھنے والے اولیاء ہیں اور کاملین ہیں، اللہ پاک نے خضر علیہ السلام کے ذریعے قرآن مجید میں سمجھایا کہ میرے بندے وہ ہوا کرتے ہیں جہاں پہ مردے بھی زندہ ہو جایا کرتے ہیں، یہ ان کی شان ہوتی ہے۔ مردہ ایمان والوں کو ایمان کی حیات نصیب ہو جاتی ہے۔ ایک اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا اے میرے رب سب سے کم درجے والا جنتی کون ہوگا؟ اپنے رب سے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سب سے کم درجے والا جنتی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شخص تمام جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آخر میں آئے گا، وہ سب سے کم درجے والا جنتی ہوگا۔ پھر اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا، وہ کہے گا کیسے داخل ہوں جبکہ تمام لوگ اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ چکے اور انہوں نے جو کچھ لینا تھا وہ لے لیا، یعنی کہ اب تو کوئی بھی جگہ نہیں بچی، ہر کسی کی جنت میں الاٹمنٹ، اس کو اپنے محل، اپنے پلاٹ، اپنی سب چیزیں مل گئیں، اب تو کچھ بھی نہیں بچا۔
تو میں کہاں جاؤں گا؟ اس سے کہا جائے گا کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ تیرے لیے جنت میں اتنی وسعت ہو جتنی کسی دنیاوی بادشاہ کے لیے ہوتی ہے؟ جیسے کسی بادشاہ کی اتنی بڑی ریاست ہوتی ہے، کیا تجھے اسے آواز آئے گی غیب سے، اللہ پاک کی طرف سے، کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ اتنی بڑی جگہ تجھے جنت میں دے دی جائے جتنی دنیا میں کسی بادشاہ کی ریاست اور سلطنت ہوا کرتی ہے؟ یہاں اشارہ یہ تھا جو کم سے کم درجے والا جنتی ہوگا اس کو بھی اللہ پاک اتنا عطا فرمائے گا، اور جو اعلیٰ درجوں میں ہوں گے ان پر اللہ کی عطاؤں کا عالم کیا ہوگا، یہ اللہ پاک نے سمجھایا۔ اور پھر آگے حدیث ہے کہ پھر اس کو وہ عطا کر دیا جائے گا اور اس سے بھی دگنا اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ یہ کم درجے والے جنتی کا حال ہے جو اعلیٰ مقامات پر ہوں گے، اولیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، انبیاء ہوں گے، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے رب سے 6 چیزوں کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ پاک نے جواب دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا جو مجھے ہم وقت یاد رکھتا ہے اور مجھے کبھی بھلاتا نہیں، وہ سب سے زیادہ متقی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ جو ٹوپی پہن لے، جبہ پہن لے، دستار پہن لے، داڑھی بڑی کر لے، بڑے بڑے چوبے بیسکوٹے پہن لے، جبے پہن لے اور تسبیح پکڑ لے اور نوافل زیادہ پڑھے، اذکار کرے، وظائف کرے، ہم سمجھتے بڑا متقی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو مجھے کبھی بھولتا نہیں اور ہر وقت مجھے یاد رکھتا ہے وہی متقی ہے۔ اتنی آسان اور خوبصورت تعریف اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب میں عطا فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے، تقویٰ کی اس تعریف پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر عرض کیا تیرے بندوں میں کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا جو ہمیشہ ہدایت کی پیروی کرتا ہے، ہدایت کی پیروی کرتا ہے، یعنی جس کو جتنی ہدایت ملی ہے، جتنا علم اس تک پہنچا ہے وہ اس پر عمل کرتا رہے، بس وہی سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے، وہی سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ پھر عرض کیا باری تعالیٰ سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ فرمایا جو لوگوں کے لیے بھی ایسا ہی فیصلہ کرتا ہے جیسا اپنے لیے کرتا ہے۔ جو فیصلہ انسان اپنے لیے کرتا ہے وہی فیصلہ دوسروں کے لیے کرے۔ اللہ پاک نے فرمایا سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا شخص ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے راز ہیں زندگی کے، ان پہ ہم غور کرتے چلے جائیں تو ہمیں زندگی سنوارنے کے سلیقے ملتے چلے جائیں۔ اور پھر آپ نے عرض کیا تیرے بندوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا وہ عالم جو کبھی علم سے سیر نہیں ہوتا، علم سے سیر نہیں ہوتا۔ اس سے مراد یہ ہے جو شخص یہ سمجھے میں نے 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال بہت پڑھ لیا، اب میں بڑا عالم بن چکا ہوں، اب مجھے مزید ضرورت علم کی نہیں رہی، اللہ کی نگاہ میں وہ عالم نہیں ہے، اللہ کی نظر میں وہ عالم نہیں ہے جو سارے علم کے سمندر پی جانے کے باوجود بھی یہ سوچے کہ ابھی مجھے اور علم کی پیاس ہے، ابھی مجھے اور علم کی طلب ہے، جو کبھی علم سے سیر نہ ہوتا ہو، کتابوں میں گم رہتا ہو، قرآن کو پڑھنے میں سمجھنے میں گم رہتا ہو، احادیث مبارکہ کو، سنت رسول کو، سیرت طیبہ کو، اسوہ حسنہ کو، اولیاء کی تعلیمات کو، صحابہ کی تعلیمات کو، اہل بیت اطہار
کہ میں علم میں باکمال ہو چکا ہوں، اب مجھے مزید علم کی حاجت نہ رہی۔ اگر یہ خیال نہ آئے تو اللہ کی نگاہ میں وہی عالم ہے۔ یعنی وہ شخص جو ہر وقت سیکھنے میں رہے، اس کے لیے لازمی نہیں کہ آپ یہ باتیں صرف علماء اور شیوخ اور مفتیان کرام کے لیے ہیں، یہ میرے آپ ہم ہر ایک کے لیے ہیں۔ اگر مجھے وضو کے فرائض پتہ ہیں تو مجھے یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اگلا مرحلہ میں وضو کی سنتیں سیکھ لوں۔ وضو کی سنتیں سیکھ لی، اب اگلی میرے اندر تجسس یہ آئے کہ اب میں مستحبات سیکھ لوں۔ جب یہ سیکھ لیے پھر تجسس مزید بڑھے، اب میں وضو کے آداب سیکھ لوں، پھر وضو کی دعائیں سیکھ لوں۔ یہ میں ایک مثال دے کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ شخص جو کبھی سیر نہ ہو کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے تو فرائض پتہ ہے، مجھے غسل کے، نماز کے، روزوں کے، حج کے فرائض اور بنیادی چیزیں پتہ ہیں، قرآن کے، نماز کے، اب اس سے زیادہ ضرورت نہیں۔ جو یہ سمجھ لے اللہ کی نگاہ میں وہ عالم علم والا نہیں، اور جو عام انسان بھی، ایک بچہ بھی ہو، سیکھنے میں لگا رہے، اپنے علم کو بڑھاتا رہے، اللہ کی نظر میں وہ عالم ہے۔ اور آگے فرمایا اور دوسرے اہل علم لوگوں کے علم کو بھی اپنے علم کے ساتھ جمع کرتا رہے، یعنی دیگر اہل علم سے استفادے کو آر نہ سمجھے اور ہر وقت اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے۔ یعنی اس کے اندر تکبر نہ ہو کہ جو میں ڈائریکٹ بس قرآن سے اور حدیث سے سیکھتا ہوں، کسی اور عالم نے، کسی اور محدث نے، کسی اور مفسر نے، کسی اور صاحب سیرت نے کوئی بات لکھی ہے، وہ ہر ایک سے سیکھنے والا ہو، ہر ایک سے سیکھنے والا ہو، علم لینے والا ہو۔ یہ نہ کہے بس جو میں کہتا ہوں، جو مجھے سمجھ آتی ہے بس وہی علم ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی کہتا رہے میں نہیں مانتا، ایسا بندہ عالم نہیں ہے۔ پھر عرض کیا تیرے بندوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اب اللہ سے پوچھ رہے ہیں تو اللہ پاک جس کو عزت والا سمجھتے ہیں وہ جواب دے رہے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے نزدیک عزت والا وہ شخص ہے جو کسی سے بدلہ لینے پر قدرت رکھتا ہو تب بھی اس کو معاف کر دے، وہ اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہے۔ کوئی اس کو تکلیف دے، دھوکہ دے، نقصان پہنچائے، گالی دے، برا بھلا کہے، بچے بھی ہمارے سن رہے ہیں، کوئی گالی دیتا ہے ہم اس کو لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم اس کو مارنا شروع ہو جاتے ہیں، گریبان پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم اتنی طاقت رکھتے ہو کہ تم اس کو مار سکتے ہو، اس کی پٹائی لگا سکتے ہو، اس سے بدلہ لے سکتے ہو، اس کے باوجود اس کو تم معاف کر دو تو تم اللہ کی نگاہ میں عزت والے ہو، اللہ کی نگاہ میں عزت والے ہو۔ آج ہماری سوسائٹی کا کیا حال ہے؟ ہر کوئی نماز بھی پڑھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، رمضان، روزہ، زکوٰۃ سب کرتے ہیں، مگر سڑک پر جو لوگ ڈیوٹی پر جاتے ہیں سارا دن ہمیں پھڈے بازی ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ذرا سی کسی کی بائک لگ گئی، کسی کی گاڑی لگ گئی، ذرا سا کونا لگ گیا، پورا شہر جام کر کے، پوری سڑک جام کر کے ہم اپنے جھگڑے اور انتقام کو نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں اس میں ہمارا فخر اور عزت نظر آئے گی کہ بڑا کوئی طاقتور بنتا ہے جس نے اپنی گاڑی روڈ کے ڈیپ پہ اس نے اپنا فیصلہ کر دیا۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا میرے نزدیک عزت والا وہ ہے جو کہے کوئی بات نہیں، جاؤ، اگر لگ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، گاڑی لگ گئی، کوئی اور نقصان ہو گیا، کوئی بات نہیں، معاف کیا، مسکرا کر معاف کر دے، وہ اللہ کی نگاہ میں باعزت انسان ہے، باعزت انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ نے اس کی باری تعالیٰ سب سے زیادہ بندوں میں مالدار کون ہے، مالدار کون ہے، امیر کون ہے، پیسے والا کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا جسے جس قدر ملے وہ اسی پر راضی ہو جائے، میرے نزدیک وہی مالدار ہے۔ جس کو جتنا میں نے عطا کر دیا وہ اس پر خوش رہے،
مطمئن رہے، راضی رہے، وہی مالدار ہے۔ جو مزید کی حوث میں رہے، کروڑ پتی ہے تو ارب پتی ہونا چاہتا ہے، ارب پتی ہے تو کھرب پتی ہونا چاہتا ہے، وہ میرے نزدیک بھکاری ہے، مالدار نہیں ہے۔ جو چند ہزار پر بھی راضی ہے، اللہ کی نگاہ میں وہی مالدار ہے، وہی مالدار ہے، راضی رہے بندہ۔ اور پھر عرض کیا باری تعالیٰ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ فقیر کون ہے؟ فقیر کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جس کی نیکیاں حقوق العباد کا بدلہ ادا کرتے کرتے کم رہ جائیں، یعنی اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرتے کرتے جس کی نیکیاں کم رہ جائیں وہ فقیر ہے۔ فقیر بھکاری والا نہیں، یہ جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں جنہیں عرف عام میں فقیر کہتے ہیں کہ فقیر آتے، وہ فقیر نہیں۔ جو ولایت میں ایک مقام ہے فقیر ہونے کا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ بڑا فقیر ہے، یہ اللہ کا بندہ بڑا فقیر ہے، بڑے فخر والا ہے۔ اب ہم کیا سمجھتے ہیں فقیر کے مرتبے پہ کون ہے؟ جس نے ڈھیلا سا لباس پہنا ہو، ڈھیلی سی ہلکی سی چپل پہنی ہو، سادی سی ٹوپی پہنی ہو جانے والی، ہلکا سا ہاتھ میں ایک رومال اور تسبیح رکھی ہو، تو بڑا فقیر آدمی ہے۔ نہیں، اللہ کی نگاہ میں فقیر وہ ہے اور فقر کے مقام پر وہ ہے جو لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں لگا رہے، والدین کے خدمت میں لگا رہے، بیوی بچوں کی خدمت میں لگا رہے، بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرنے میں لگا رہے، پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور کرنے میں لگا رہے، تندرستوں کی تندرستی دور کرنے میں لگا رہے، بھوکوں کی بھوک مٹانے میں لگا رہے، لوگوں کے دکھ درد میں کام آنے میں لگا رہے۔ جب ان لوگوں کے حقوق میں لگا رہے گا تو ظاہر ہے زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکے گا، زیادہ تلاوت قرآن نہیں کر سکے گا، زیادہ وظائف اور اذکار تسبیحات نہیں پڑھ سکے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فقیر وہ ہے جو لوگوں کی خدمت میں اتنا مشغول ہو گیا کہ دیگر نیکیاں نہ کر سکا، وہ فقیر ہے۔ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا نا الفقر فخری، کہ فقر میرا فخر ہے، وہ تندرستی والا فخر نہیں ہے کہ بھوک پیاس اور لاچار ہونا اور مال و اسباب نہ ہونا، گھر بار نہ ہونا، لباس زیادہ نہ ہونا، یہ وہ فقیری نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام اس فقر کی طرف اشارہ فرما رہے تھے کہ میرا فقر میرا فخر ہے، یعنی کہ میں مخلوق کی خدمت میں اتنا مشغول ہوں، اتنا مصروف ہوں، اور میرے اندر اللہ نے جو مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے کہ ساری مخلوق کا جو درد ہے اور ان کی جو فکر ہے اور ان کی جو پریشانی ہے اور ان کی تکلیف کو دور کرنے کا جو میرے اندر ہر وقت دھیان رہتا ہے، اس نے مجھے فقر کے مقام اعلیٰ ترین مقام پر فائز کر دیا ہے۔ اس کی ایک مثال آتی ہے کہ آقا علیہ السلام کئی مواقع ایسے آئے کہ جماعت کھڑی ہونے لگی ہے، تکبیر ہو گئی ہے اور تکبیر ہونے لگی ہے، اذان اور اقامت ہو چکی ہے، کوئی شخص آیا، یا رسول اللہ میری مدد کیجیے، میری بات سنیے، میرے مسئلے کو حل کیجیے۔ کبھی کوئی خاتون آ گئی، کبھی کوئی لاچار آ گیا، کبھی کوئی ضرورت مند آ گیا، آقا علیہ السلام نے جماعت کو مؤخر کر دیا اور اس کی مدد کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ پیچھے حدیث ایک اور موضوع میں آئی تھی ہماری کہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز تھی، آقا علیہ السلام اس کی مدد کو تشریف لے گئے، اتنی دیر ہو گئی واپسی میں کہ صفوں میں انتظار کرتے کرتے صحابہ کرام کو کچھ کو نیند آ گئی، بعض صحابہ کرام کو نیند آ گئی، مگر مخلوق کی خدمت میں، مخلوق کی خیر خواہی میں، مخلوق کی بھلائی میں اس نماز کو تاخیر کرنا، عبادت الہی میں تاخیر ہو جانا یا اس میں کمی رہ جانا، اس کو کہتے ہیں فقر، اور اس عمل کے کرنے والے کو فقیر، اللہ کا فقیر کہتے ہیں۔ تو جو آقا علیہ السلام نے فرمایا الفقر فخری، اس سے مراد یہ ہے کہ بندوں کی، اللہ کی مخلوق کی فکر مندی کرنا، یہ میرا سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے۔
پڑھتے اور سنتے ہیں کہ ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے. یہ ہوتی ہے مخلوق کی فکر مندی. معراج میں بھی تشریف لے گئے، میری امت اس کو بخش دے. جس اعلیٰ مقام پہ بھی تشریف لے گئے، جس اعلیٰ منصب پہ بھی اللہ پاک نے فائز فرما دیا، ہمیشہ امت کی اور مخلوق کی فکر مندی ہمیشہ آپ کے قلب و ذہن میں ہمیشہ طاری رہی. تو اس کو کہتے ہیں مقام فقر. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو وہی بندہ فقیر ہے، وہی بندہ فقیر ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں جس کی ذات سے مخلوق کو نفع پہنچتا ہو، چاہے اس کے علم سے، چاہے اس کے عمل سے، چاہے اس کی سیرت سے، چاہے اس کے اخلاق سے، اس کی زبان سے، اس کے رویے سے، اس کے کردار سے. جتنا زیادہ مخلوق کو نفع پہنچے گا وہ اتنا ہی بڑا فقیر اللہ ہے. اللہ کا فقیر ہے، اللہ کا فقیر ہے. اور پھر آگے فرمایا، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا امیری یہ نہیں کہ بندے کے پاس مال ہو، بلکہ اصل امیری یہ ہے کہ بندے کا نفس بے نیاز ہو جائے. اب آقا علیہ السلام نے امیری کی تعریف فرمائی کہ امیری یہ نہیں کہ بندے کے پاس مال کی کثرت ہو، امیری یہ ہے کہ نفس اس کا بے نیاز ہو جائے. یعنی سب کچھ اگر ہو بھی تب بھی اس کے پیچھے بڑھتا نہ رہے، بے نیاز رہے. دنیا کو استعمال کرے، آسائشوں کو استعمال کرے، گھر بار دولت اللہ پاک نے اس کو دی ہیں سہولتیں، ان کو استعمال کرے، مگر نفس کو اس میں مشغول نہ کرے، اسی میں کھپا کے نہ رکھے کہ اب مزید اس کو بچانا ہے، بنانا ہے، اسی میں کھپا رہے. نہیں، بے نیاز رہے. پرسکون گھر ملتا ہے اس میں رہے، پرسکون گاڑی ملتی ہے سفر کرے، پرسکون رہائش اور آسائشیں ملتی ہیں استعمال کرے، مگر اس کا نفس ان کے پیچھے مارا نہ پھرتا ہے. یہ آقا علیہ السلام نے امیر ہونے کی تعریف بیان فرمائی کہ امیر وہ شخص ہے. اور آقا علیہ السلام نے آگے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو غنا یعنی بے نیازی اس کے نفس میں ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جب خیر کا ارادہ فرما لے تو بے نیازی اس کے نفس میں آ جاتی ہے. اب ہم خود غور کر سکتے ہیں، اپنے نفس میں غور کر کے، اپنے دل میں غور کر کے، اپنے مزاج طبیعتوں میں غور کر کے کہ ہمارے اندر اگر بے نیازی ہے تو اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیا ہے، اور اگر بے نیازی ہماری طبیعتوں میں نہیں ہے تو ابھی تک ہمارے ساتھ اللہ کی طرف سے خیر کا معاملہ نہیں ہوا. تو پھر ہمیں اللہ سے خیر طلب کرنی چاہیے. وہ بے نیازی کیا ہے؟ صرف مال سے بے نیازی نہیں، ہر انسان سے بھی بے نیاز ہونا، ہر طلب سے بے نیاز ہونا. لوگ کیا کہتے ہیں آپ کے بارے میں، برا کہتے ہیں، اس سے بھی بے نیاز رہے. اس کے نفس پر، دل پر لوگوں کے برا بھلا کہنے کا کوئی اثر نہ ہو، یہ بے نیازی ہے. لوگ اس کو تانے دیتے رہے، گالیاں دیتے رہے، فتوے لگاتے رہے، برا بھلا کہتے رہے، الزام تراشی کرتے رہے، پوری اس کے معاشرے میں، خاندان میں، محلے میں عزت اچھالتے رہے، اس کے نفس پر بھاری پن نہ آئے، اس کا دل بوجھل نہ ہو، تو سمجھ لیں اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما دیا. اور اگر اس کے ساتھ مزید لوگ تعریفیں کریں، آپ کے منقبتیں پڑھیں، آپ کے گن گائیں، آپ کے فضائل بیان کریں، آپ کی واہ واہ ہو، آپ کے ہاتھ چومیں، آپ کے علم کی، آپ کے گھر کی، آپ کی کسی بھی چیز کی، آپ کی ذات کی تعریفیں کرتے رہیں، جھوٹی یا سچی، اس پر آپ کا دل پھولے نہیں، خوش نہ ہو، اس سے بھی بے نیاز رہے. لوگ کرتے ہیں، کرتے رہیں، وہ ان کی اپنی سوچ ہے، وہ بس وہ خود اچھے ہیں شاید
یقین سے بھی بے نیاز ہو جائے، ایسے بندے کے ساتھ وہ سمجھ لے کہ اللہ نے میرے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دیا ہے، خیر کا معاملہ فرما دیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جب وہ شخص بے نیاز ہو جاتا ہے، غنا اور غنی ہو جاتا ہے، دیکھیں نا سیدنا عثمان غنی، میرے ذہن میں مثال آئی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام ہے عثمان ابن عفان، غنی کیوں کہتے ہیں؟ کہ مال صحابہ کرام میں سب سے زیادہ ان کے پاس تھا، مگر ان کا نفس اس مال کی حوث سے بے نیاز تھا، غنی تھا، تو اللہ پاک نے ان کو غنا کی کیفیت اور دولت عطا فرمائی، اس لیے ان کو عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کسی بندے مومن کو غنا مل جاتی ہے، اس کے نفس میں اللہ پاک بے نیازی ڈال دیتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اور پھر تقویٰ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ جب بندہ بے نیاز ہو جائے تو اللہ اس کے دل میں تقویٰ ڈال دیتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی نہیں کرنا چاہتا تو غریبی اس کی نظروں کے سامنے رکھ دیتا ہے، یعنی ہر وقت وہ اپنی غربت کا رونا روتا رہتا ہے۔ جب اللہ پاک کسی کے ساتھ بھلائی اور خیر کا ارادہ نہیں کرنا چاہتا تو غریبی رکھ دیتا ہے، یعنی اسے غربت کی فکر دامنگیر ہو جاتی ہے، اور وہ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہر ناجائز حربہ استعمال کرتا رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے ہمارے معاشرے کا حال، ہمارا اپنا حال کیا ہے؟ ہر وقت ہم احساس کمتری کا شکار ہیں کہ غریبی اتنی ہے، میرے پاس مال اتنا کم ہے، میں کب فلاں کے برابر ہو جاؤں، میں کب فلاں کے جیسا گھر بنا دوں، میں کب فلاں کے جیسی گاڑی بنگلہ بنا دوں، میں کب اس تکلیف اور غربت سے کب نکلوں گا، اس پریشانی سے کب نکلوں گا، یہ فکر جس کو دامنگیر رہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے اللہ پاک نے بھلائی سے محروم کر دیا۔ جو شخص اس فکر میں مارا پھر رہا ہے اور اس غربت کو دور کرنے کے لیے ہر ناجائز حربہ استعمال کر رہا ہے، وہ اللہ کی جانب سے خیر سے محروم ہو گیا، خیر سے محروم ہو گیا۔ حضرت گرامی قدر، یہ وہ 6 سوالات تھے جن کے جوابات ہماری زندگی کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کیے، اور اللہ پاک نے اتنے حسین جواب عطا فرمائے کہ اگر ہم ان کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو ہمارے اخلاق بھی سنور جائیں، ہمارے باطنی احوال بھی سنور جائیں، اور ہماری سوچیں بھی مثبت ہو جائیں، اور ہمارے قلب و روح کو ایک اطمینان، بے نیازی اور سکون نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال کو لطف کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اسی کے ساتھ ایک اعلان سماعت فرمائے کہ اگلے ہفتہ کو 8 فروری اسی علم کی روشنی کو پھیلانے کے لیے، اسی اللہ کی معرفت کی روشنی کو پھیلانے کے لیے، دین کے اسی مبارک اور محبت بھرے امن، اتحاد اور پیار بھرے پیغام کو پہنچانے کے لیے اگلے ہفتہ 8 فروری کو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ کے صاحبزادے ڈاکٹر حسین محی الدین قادری، ہماری خوش بختی ہے کہ سرزمین کراچی پر تشریف لا رہے ہیں۔ گلشن حدید میں داتا گنج بخش گراؤنڈ میں انشاءاللہ العزیز یہ عظیم الشان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس اسلام سے یہ عظیم الشان محفل میلاد کا انعقاد ہوگا۔ آپ تمام نمازی حضرات کو جو اس آواز کو سن رہے ہیں، آپ کو اپنی فیملیز کے ساتھ، خواتین حضرات کے ساتھ اس میں شرکت کی دعوت ہے۔ اس محبت کے پیغام کو، اس امن کے پیغام کو، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے پیغام کو آپ حضور شیخ الاسلام کے صاحبزادے، ان کے بیٹے کی زبان سے سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح وہ عالم اسلام میں اور پوری عالم انسانیت میں اسلام کی اس انداز میں خدمت کر رہے ہیں۔ تو لازمی اس میں شریک ہوں، آپ کو دعوت ہے۔
بقیہ تفصیلات، گاڑیاں کہاں سے جائیں گی اور آپ کو لانے لے جانے کا انتظام ہوگا، وہ ہمارے زاہد نشمندی صاحب انشاءاللہ نماز کے بعد اعلان کر دیں گے۔ مما علینا الا البلاغ المبین۔